حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 برس چھوٹے تھے۔ آپ درمیانہ قد، اوبرو اور رنگت میں سفیدی کے علاوہ سرخی بھی شامل تھی، اور داڑھی مبارک گھنی تھی، جسم کی ہڈیاں مضبوط اور چوڑی تھیں، اور آپ کا شمار قریش کے چند پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا کاتب وحی مقرر فرمایا تھا۔ آپ کو جو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی ملتی تھی آپ اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے آپ پر جب اسلام پیش کیا تو آپ نے فوراً اسلام قبول فرما لیا۔ آپ مکہ میں ممتاز دولت مند تاجروں کی حیثیت سے مشہور تھے، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا، جب تک تم اپنا یہ مذہب نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ آپ کے چچا نے پھر آپ کو آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ نے ہجرت فرمائی اور اپنی زوجہ سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ تشریف لے گئے، اور یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ اس میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے سے منع فرمایا، کیونکہ اس وقت آپ کی زوجہ حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، اور جب فتح بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما چکی تھیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے مال غنیمت میں سے پورا حصہ ادا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا رکھا اور دوسرا فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ مدینہ میں پانی کی شدید قلت تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے ایک کنواں خریدا جس کا نام روما تھا، 30,000 درہم دیے اور وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ غزوہ تبوک قحط سالی کے وقت پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی کریں، انہیں اب کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جنگ بدر کے علاوہ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ سخاوت اور شرم و حیا آپ کی صفت تھی۔ آپ کو خلافت ملی تو آپ نے 44 لاکھ مربع میل میں اسلامی سلطنت قائم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ پہلی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ام کلثوم کا آپ سے نکاح ہوا، اور آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا اور آپ 40 روز کے بھوکے پیاسے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج اور جمعہ کے روز ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت
82 سال یعنی کہ 82 برس اور دوسری روایت میں 88 یعنی کہ 88 سال تھی۔ شہادت کے وقت آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھیں، جنہوں نے حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی اور آپ کی 2 انگلیاں کٹ کر دور جا گریں، اور آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ اللہ حافظ، اپنا خود خیال رکھیں۔